محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اور کافی عرصے سے سورہ حجرات کی ان آیات کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں۔ جو ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ہم سب کو عطا فرمائی ہے، وہ در حقیقت اسلامی معاشرے کی ایک صحیح تصویر ہے۔ اگر ہمیں اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے تو ان تمام احکام کی پابندی ضروری ہے، اور اگر ان ہدایات کے اوپر پورا عمل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ وہ ہر طرح کے جھگڑوں سے، تنازعات سے اور ہر طرح کے شر سے پاک ہو جائے۔ چنانچہ اس سے پہلے یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کریم نے یہاں سے بات شروع کی ہے کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں، اور اگر دو بھائیوں کے درمیان کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو، اور صلح کرانے میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال دل میں رکھو کہ کوئی کسی کی جانبداری نہ ہو جائے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ تم کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، اور یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو، اور ایک دوسرے کو برے نام سے یاد نہ کیا کرو، اس کا نام بگاڑ کر نہ لیا کرو، اور پھر یہ فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ کسی کے بارے میں جب تک کسی بات کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے تو دل میں یہ خیال نہ پکاؤ کہ وہ اس برائی میں مبتلا ہے، بلکہ حتی الامکان ہر مسلمان سے خوشگمان رہو، حسن ظن سے کام لو۔ اور پھر فرمایا کہ بلا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، یعنی جاسوسی نہ کیا کرو ایک دوسرے کی۔ جب اصل جو مطالبہ ہے ہر انسان سے، وہ اپنی فکر کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کس طرح عمل کر رہا ہوں، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے، اور اگر کوتاہی اور کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ دوسروں کی ٹوہ میں لگنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، اپنے دفتر میں کیا کرتا ہے، اور اس کے تجسس میں لگا رہنا، یہ قرآن کریم اس کو منع فرماتا ہے، کیونکہ تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، یعنی ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے، میرے اندر کیا عیب ہے۔ ہر ایک آدمی آج کل ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے عیوب کی تو فکر نہیں، یہ خیال نہیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب پائے جاتے ہیں، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کو کس طرح دور کروں۔ لیکن دوسروں کے عیوب پر فوراً نگاہ پڑ جاتی ہے، اور اگر نگاہ بھی نہ پڑے تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ کچھ پتہ چلے، اگر کسی سے بھی کچھ تھوڑی سی مخالفت بھی ہے تو اس مخالفت کی وجہ سے اس کے عیوب تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامت فکر عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، تو ہمیں دوسروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظر ڈالنی چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم ہندوستان کے آخری تاجدار
ان کا یہ شعر ہے اور بڑا حکیمانہ شعر ہے کہ تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب آدمی اپنی عیوب کے اوپر نظر ڈالتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، میں کتنا غصہ کرتا ہوں لوگوں کے اوپر، میں کتنا لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہوں، میں دوسرے کا حقوق کی کتنی رعایت کرتا ہوں، اور میں نماز کس طرح پڑھتا ہوں، نماز میں کیا کیا کوتاہیاں میری ہوتی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے کس طرح غافل رہتا ہوں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، یہ اگر ان باتوں کا دھیان انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور اپنے عیوب پر نگاہ پڑنے لگے تو پھر ساری دنیا اچھی نظر آئے گی۔ ساری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے عیوب سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو اللہ بچائے کوئی شدید بیماری لاحق ہو، گردے کی، جگر کی، اللہ بچائے کوئی خطرناک قسم کی بیماری لاحق ہو، تو اس کے سامنے تو کوئی اگر نزلہ زکام کھانسی والا آ جائے تو وہ اس کے نزلہ زکام کی فکر کرے گا یا اپنے اس بیماری کی فکر کرے گا؟ اگر میرے اندر فرض کرو تکبر ہے، حسد ہے، لوگوں سے بغض ہے، یہ میرے اندر خرابیاں موجود ہیں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، کسی بھی انسان کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، اور کسی انسان سے میں حسد کرتا ہوں، تو یہ مجھے کینسر لگا ہوا ہے، العیاذ باللہ، یہ روحانی کینسر ہے جو میرے دل کے اندر پرورش پا رہا ہے۔ اگر یہ کینسر پرورش پا رہا ہے اور دوسرا آدمی کے اندر کوئی برائی تمہیں نظر آ گئی تو اس کی فکر کرو گے یا اپنے کینسر کو دور کرنے کی فکر کرو گے؟ اس واسطے ہر ایک انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی فکر کرے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، تم کیسے ہو، تمہیں جب قبر میں جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اپنی فکر کرو، اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہو تو دوسرا آدمی اگر غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کی برائی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، بشرطے کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ ہم یہ اصلاح کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کو دعوت دینی ہے، دوسروں کو تبلیغ کرنی ہے۔ ارے بھائی پہلے اپنے نفس کو تو تبلیغ کر لو، اپنے نفس کو تو دعوت دے دو کہ تم صحیح مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو۔ اگر یہ فکر لاحق ہو جائے تو کسی دوسرے کے تجسس میں، یعنی دوسرے کی ٹوہ میں کیوں لگوں گا؟ میں کیا وہ جانے، اس کا اللہ جانے، میں اس کے تجسس میں لگ کر اس کے عیوب ڈھونڈنے کی فکر کروں کہ بھئی یہ تنہائی میں کیا کرتا ہے اور دفتر میں کیا کرتا ہے اور اس کا سلوک کیسا ہے اور اس کی تنخواہ کتنی ملتی ہے، وہ پتہ نہیں حلال طریقے سے آ رہی ہے حرام طریقے سے آ رہی ہے، اس فکر میں کیوں پڑوں؟ میں جبکہ خود عیوب کا پلندہ ہوں۔ اس واسطے قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا کرو۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب دوسرے آدمی کو جس کی ٹوہ میں آپ لگے ہیں اس کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میرے راز معلوم کرنا چاہتا ہے، میری خفیہ امور
کے تجسس میں لگا ہوا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ ظاہر ہے تمہارے سے اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی. تو یہ نفرتیں پیدا کرنے والی چیز ہے تجسس، اس لیے قرآن نے اس کو منع فرمایا. البتہ یہ عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن اگر فرض کرو کوئی شخص کسی ملک کا حاکم ہے، حکمران ہے، اور اس کے ذمے صرف اپنی ذات نہیں ہے بلکہ پوری رعایا اور تمام عوام کی دیکھ بھال بھی اس کا فریضہ ہے، تو اس کو بقدر ضرورت تجسس کی اجازت ہے. اگر فرض کرو یعنی ایک اندیشہ ہے کہ فلاں شخص کسی جرم کا ارتکاب کرے گا، تو اس جرم کا ارتکاب روکنے کے لیے اگر کوئی سرکاری کارندہ اس کی تجسس کرے کہ یہ کس وقت کیا کر رہا ہے اور کیا اس کے ارادے ہیں، کن کن لوگوں سے ملتا ہے، تو یہ تجسس ممنوع میں داخل نہیں، یہ ممنوع تجسس میں داخل نہیں.